بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان و یقین کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پہلے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص قیام رمضان کرے ایمان و یقین کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پہلے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص شب قدر میں قیام کرے ایمان و یقین کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پہلے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں رمضان سے متعلق اہم باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جمعہ میں بھی اس موضوع کے تعلق سے بات آئی تھی کہ رمضان کے ساتھ چند چیزیں خاص ہیں، چند چیزوں کا رمضان کے ساتھ میں خصوصی تعلق ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کا نزول۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم ہی میں اس کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، مانے لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ تو نمبر 1، رمضان کے ساتھ جو خاص چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کا نزول۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے اور ان سے قرآن سنتے تھے اس مہینے میں۔ دوسری چیز جو رمضان کے ساتھ خاص ہے وہ ہے فرض روزے۔ فرض روزے، نفل روزے، سنت روزے، واجب روزے تو رمضان کے علاوہ میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فرض روزے رمضان کے مہینے میں ہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزے فرض نہیں ہیں، فرض روزے رمضان میں ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ دوسری چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تیسری چیز جو رمضان کے ساتھ خاص ہے وہ ہے قیام رمضان۔ قیام رمضان نماز تراویح کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خلط ملط ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، قیام اللیل کہہ کر نماز تراویح مراد لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قیام اللیل نماز تہجد کو کہتے ہیں۔ قیام اللیل نماز تہجد ہے۔ اس تعلق سے خود قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، اے چادر اوڑھنے والے نبی جی رات کا قیام کیجئے۔ رات کا قیام، وہاں پر اس آیت میں قیام اللیل سے تمام کا اتفاق ہے کہ نماز تہجد مراد ہے۔ اور قیام اللیل لیل کے ساتھ خاص ہے، لیل رات کا قیام، رات سال بھر ہوتی ہے، رات سال بھر ہوتی ہے تو رات کا قیام، رات کی عبادت بھی سال بھر ہوگی، اور جو عبادت سال بھر ہوتی ہے وہ تہجد ہے، وہ تراویح نہیں۔ تراویح تو قیام رمضان ہے، رمضان کا قیام، تو نماز تراویح کو قیام رمضان کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل سے مراد نماز تہجد ہے۔ بعض لوگ اسی غلط فہمی میں جو روایات قیام اللیل کی ہیں، یعنی نماز تہجد کی روایات ہیں، اس کو پیش کر کے لوگ 8 رکعت تراویح کے لیے نماز تراویح کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قیام اللیل 8 رکعت ہے۔ عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل 8 رکعت پڑھتے تھے، مانے نماز تہجد۔ باقی نماز تہجد 12 رکعت تک پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو خیر، دوسری چیز ہے قیام رمضان، رمضان کا قیام یعنی نماز تراویح۔ یہ خاص رمضان کے ساتھ ہے، رمضان کے علاوہ میں نماز تراویح نہیں ہوتی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، اس کا بھی ذکر اس حدیث کے اندر۔ تیسری چیز ہے، اس کا بھی ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ اور چوتھی چیز شب قدر۔ شب قدر صرف رمضان میں ہوتی ہے،
رمضان کے علاوہ میں شب قدر نہیں ہوتی ہے. بعض لوگوں نے کہا سال بھر میں کبھی بھی ہوتی ہے, تو وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہا تاکہ لوگ ہر رات عبادات کا اہتمام کریں, کم از کم فرض عبادات کو رات کی ہرگز بھی نہ چھوڑیں, ترغیب دینے کے لیے. باقی احادیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے, پکا ہے. رمضان میں کون سی تاریخ یہ طے نہیں ہے, آخری عشرے میں زیادہ امید ہے, اور آخری عشرے کی راتوں میں بھی امید ہے, باقی آخری عشرے میں زیادہ امید ہے. خیر, شب قدر یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے, رمضان کے علاوہ میں نہیں ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا اس چیز کا بھی ذکر اس حدیث میں کیا گیا. تو آج کے درس حدیث میں 3 ایسی باتیں بتلائی گئیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہے. رمضان کے فرض روزے, قیام رمضان, نماز تراویح, شب قدر, ان تینوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی کہ جو شخص بھی رمضان کے فرض روزے رکھے گا پہلے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے, مگر ایمان و یقین والا ہونا چاہیے اور اس کو ثواب کی امید بھی ہونی چاہیے. ایسے ہی رکھ لے رہا بس چل رہا ثواب کی امید نہیں ہے دل کے اندر, تو ذمہ تو بری ہو جائے گا مگر سارے گناہ نہیں بخشے جائیں گے. اسی طرح جو شخص رمضان بھر تراویح پڑھے, اس میں کہا رمضان میں قیام کرے, پورا رمضان پورے مہینے کو کہتے ہیں, تو جو پورا مہینہ نماز تراویح پڑھے ایمان و یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ پہلے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. شب قدر مل گئی تو شب قدر میں عبادت کرے, شب قدر ملنے کی امید پر رمضان میں پوری رات عبادت کرے. 2 رکعت اسپیشلی الگ سے نفل نماز, یا وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم جو نماز پڑھ رہے ہیں نمازیں ایک بھی ضائع نہ کریں, راتوں کی نمازیں دل میں رکھیں شب قدر ہے, پتہ نہیں ہو سکتی ہے, اور ایمان و یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو ان خاص 3 چیزوں کو ذکر کر کے یہ فضیلت بتلائی, سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بتلانا ہے یہ خصوصیت والا مہینہ آیا ہے اور یہ رمضان کی خاص چیزیں ہیں. اگر ہم نے رمضان کی خاص چیزوں کو بھی رمضان میں انجام نہیں دیا اور ان خاص چیزوں کی ہم نے رمضان کے مہینے میں بھی قدر نہیں کی, جو پھر کبھی ملنے والی نہیں ہے, اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. پھر فضیلت بھی بتلائی کہ سارے گناہ بخشے جانے والے ہیں. اس لیے اس چیز کی طرف خصوصی توجہ ہونی چاہیے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں, فرض روزے پورے کے پورے رکھیں. ایک فرض روزہ بھی چھوٹ گیا بعد میں پورا سال بھی روزے رکھ لیں گے, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا جو ثواب تھا وہ ثواب نہیں ملے گا. اور نماز تراویح بالکل اہتمام کے ساتھ میں پڑھیں, پوری 20 رکعت پڑھیں, 8 رکعت نہیں 20 رکعت تراویح پورا رمضان کا مہینہ. اور اسی طرح شب قدر کی امید پر رمضان کی ہر رات عبادت کرنے کا اہتمام کریں, کم از کم فرائض کو ترک نہ کریں. اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں, وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم 2 رکعت نماز صرف شب قدر کی امید پر نفل نماز تو بھی پڑھ لیں. آج کے درس حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ برکت والا مہینہ ہے رمضان, اس کی قدر کرنی چاہیے اعمال کے ذریعے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو رمضان المبارک نصیب فرمائے, آمین. اور رمضان المبارک کی قدردانی کی اعمال کے ذریعے توفیق نصیب فرمائے, آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.